الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کا میں نے ایک ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس حضرت انسان کو شیطان کے تعلق سے واضح طور پر تنبیہ کر رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آپ نے بارہا بیانات میں سنا ہوگا کہ جب اللہ نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا، آپ کے پتلوں کو بنایا، اس میں روح کو ڈالا، ایک لمبا واقعہ ہے. تو تمام ملائکہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا. سب نے اللہ کی بات کو مانا علاوہ شیطان. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا، وہ راندے درگاہ ہوا، اس کو دھتکار دیا رب کریم نے، اور اس نے اس وقت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے اجازت مانگی ہے کہ آپ مجھے پرمیشن دیں، گارنٹی دیں کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے اس سے وعدہ لیا اور فرمایا کہ جا، میں تجھے چھوٹ دیتا ہوں، آزادی دیتا ہوں. جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، قسم ہے مجھے، میں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دوں گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، ابھی تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اللہ ہم تمام کے اوپر کتنا بڑا رحم و کرم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مبارک مہینے کو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ اپنے مہینے میں انسان پر اتنا کرم فرماتے کہ انسان میری عبادت یکسوئی کے ساتھ کر سکے. اس لیے رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے، حق سبحانہ و تقدس صرف انسانوں کے لیے کہ وہ میری عبادت یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کر سکیں، شیطانوں کو، سرکش شیاطین کو قید کر دے. رمضان تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں صرف 30 دن رہنا ہے، اس کے بعد شیطان نے چھوٹ جانا ہے. پھر وہ ہم کو بہکانے کی، پھنسانے کی، ہم کو برباد کرنے کی، دنیا میں لگانے کی، آخرت کو بھلانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. ایک مشہور بزرگ، ان کے پاس ایک دفعہ ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم آیا جو دینی علوم سیکھ رہا تھا. کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد جب وہ وطن واپس جانے لگا
تو بزرگ اس سے کہنے لگے میاں ایک بات بتاتے جاؤ۔ وہ کہنے لگا بتائیے، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے یہاں شیطان بھی ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور شیطان کہاں نہیں ہوتا، شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، جب تم نے خدا تعالیٰ سے دوستی لگانی چاہیے اور شیطان نے تمہیں ورغلا دیا تو تم کیا کرو گے؟ وہ بزرگ نے کہا کہ جب تم نے حق سبحانہ و تقدس سے دوستی کرنی چاہیے اور شیطان نے تمہیں ورغلا دیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں شیطان کا مقابلہ کروں گا۔ کہنے لگا، وہ بزرگ کہنے لگے کہ فرض کرو تم نے شیطان کا مقابلہ کیا اور وہ بھاگ گیا، لیکن پھر تم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور پھر تمہیں شیطان نے روک لیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں پھر مقابلہ کروں گا۔ وہ کہنے لگا اچھا مان لیا، تم نے دوسری دفعہ بھی اسے بھگا دیا، لیکن اگر تیسری مرتبہ پھر تم پر اس نے حملہ کر دیا، پھر تم پر وہ حملہ آور ہو گیا اور اس نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی طرف روک دیا، پھر اس نے شیطان نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھنے نہ دیا تو کیا کرو گے؟ وہ کچھ حیران سا ہو گیا مگر کہنے لگا میرے پاس سوائے اس کے کیا علاج ہے کہ میں پھر اس کا مقابلہ کروں؟ وہ کہنے لگا اگر ساری عمر تم شیطان سے مقابلہ ہی کرتے رہو گے تو خدا تک کب پہنچو گے؟ وہ لاجواب ہو کر وہ طالب علم خاموش ہو گیا۔ اس پر اس بزرگ نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ اگر تم اپنے کسی دوست سے ملنے جاؤ اور اس نے ایک کتا بطور پہرے دار رکھا ہوا ہو اور جب تم اس کے دروازے پر پہنچنے لگو تو وہ تمہاری ایڑی پکڑ لے تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا کتے کو ماروں گا اور کیا کروں گا؟ وہ کہنے لگے فرض کرو تم نے اسے مارا اور وہ ہٹ گیا، لیکن اگر وہ دوبارہ تم سے اس دوست سے ملنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا اور پھر اس نے تمہیں آپ پکڑا تو کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا میں ڈنڈا اٹھاؤں گا اور اسے ماروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا تیسری بار پھر وہ تم پر حملہ آور ہو گیا تو کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا اگر وہ کسی طرح باز نہ آیا تو میں اپنے دوست کو آواز دوں گا کہ ذرا باہر نکلنا، یہ تمہارا کتا مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا، اسے سنبھالو بھائی۔ وہ کہنے لگا وہ بزرگ کہنے لگے بس یہی فن شیطان کے مقابلے میں بھی اختیار کرنا، اور جب تم اس کی تدابیر سے بچ نہ سکو تو خدا سے یہی کہنا کہ وہ تمہیں اپنے قریب میں بڑھنے نہیں دے رہا ہے۔ اے بار الہ، اے رب ذوالجلال، اے مالک کائنات، وہ تمہیں اپنے قرب میں بڑھنے دے، اس سے اجازت طلب کرنا، اس کو پکارنا۔ تم اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتے جس کے قبضے قدرت میں تمام چیزیں ہیں؟ اگر تم اس سے دوستی کر لو تو تمہیں ان چیزوں کا کوئی خطرہ ہی نہ رہے، اور ہر تباہی اور ہر مصیبت سے بچے رہو۔ یہی علاج ہے شیطان سے بچنے کا۔ بزرگ نے، میرے محترم بزرگ اور دوستو، شیطان سے بچنے کا ایک آسان سا نسخہ بتایا۔ کیا نسخہ بتایا؟ کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی مدد طلب کرو، اللہ کو پکارو۔ شیطان بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہی ہے، اللہ چاہے گا تو اس سے تم کو دور کر دے گا۔ اور ہر اٹھنے والا قدم چیک کرو کہ میرا ہر اٹھنے والا قدم کس طرف ہے۔ مخلوق کو راضی رکھو، اللہ کو راضی رکھنا مخلوق کو راضی رکھنے سے زیادہ آسان ہے۔ لوگوں پر تہمت مت لگاؤ، الٹی سیدھی باتیں کسی کے بارے میں نہ کہو، جو آنکھ سے دیکھا ہے وہ کہو، سنی سنائی بات
یہ شیطان چلواتا ہے۔ آج کل واٹس ایپ فیس بک کا زمانہ ہے، بس ایک خبر، ایک جھوٹی حدیث کسی نے چلا دی، اس کو فٹافٹ شیئر کر رہے ہیں۔ وقت کو ضائع مت کرو، وقت بڑا قیمتی ہے۔ آج لوگ بڑی فرصت میں بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن کے حالات ہیں۔ کوئی فون کرتا ہے، امام صاحب ذرا بتا دو اصحاب کہف کے کتے کا کیا رنگ تھا؟ کوئی فون کرتا ہے، امام صاحب بولا جی ذرا یہ بتا دو کہ کتنے جانور جنت میں جائیں گے۔ ابے میرے بھائی کیا ہو گیا تم کو؟ خود کا ٹھکانہ ہے جنت میں جانے کا؟ تیرے کو خود کو پتا ہے بھائی تیرا کلر کیا ہے؟ تو اصحاب کہف کے کتے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ کل کالی کلوٹی شکل کے ساتھ منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا یا جنت میں ڈالا جائے گا؟ خود کا ٹھکانہ ہے؟ میری زندگی نکڑوں پہ بیٹھ کر، چوراہوں پہ بیٹھ کر کس کی غیبت، اس کی غیبت میں گزر رہی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں اس کو سنا کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ یہ غسل دینے والی جو ہوتی ہے، غسل کے دوران مرنے کے بعد جو عورتیں غسل دیتی ہیں، ایک عورت جب مردہ عورت کو غسل دے رہی تھی، اس کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہتے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ غور سے سننا میری ماؤں بہنوں، ہمارے اندر بہت خرابی ہے یہ کہ ہم سنی سنائی بات بہت ایک دوسرے کے کانا پھوسی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ یہ اچانک میرے ذہن میں واقعہ آ گیا، میں اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ ایک عورت مدینے کے اندر کا واقعہ ہے، ایک مردہ عورت کو غسل دے رہی ہے، اور غسل کے دوران جب اس کی ران پر اس نے ہاتھ پھرایا تو اس کی زبان سے جملے نکلے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھا کہ حق سبحانہ و تقدس نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کو کھینچ لیا۔ اس عورت کا انتقال مدینے کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جیسے ہی غسل دینے والی عورت نے یہ الفاظ کہے جو میں نے ابھی کہا، تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت اس کے ہاتھ کے ساتھ گھسٹتی تھی، مگر ہاتھ نہیں چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ہاتھ کے ساتھ، میت کی ران کے ساتھ چپکا ہوا ہے اس کا ہاتھ، اور بے حد بے جوڑ ساری کوششوں کے باوجود ہاتھ جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، ہر ممکن کوشش کی، مگر سب کے سب بیکار اور بے فائدے۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا اور بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ جب ایسا ہو گیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، مولوی صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، تمام اسلامی طبقے کے جو لوگ ہیں، ان تمام سے مشورہ کرنے کے بعد طے ہوا کہ جو غسل دے رہی تھی عورت، اس کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ مگر اس فیصلے کو نہلانے والی عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت بتاؤ بھائی۔ تو دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر بے فائدہ ہوا یہ بات بھی۔ میت کے جو خاندان والے تھے انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کو یہ توہین کرنے کے بعد دفن نہیں کر سکتے۔ میت کے خاندان والوں نے اعتراض کیا کہ ہم اپنی میت کی توہین کرنے سے بہرحال میری بھائیوں ہم قاصر ہیں۔
اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے. جانتے امام مالک کو؟ پھر کسی بیان میں بتاؤں گا. بات امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی. اس کیس کا فیصلہ کیا جائے. امام جو ہے مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر وہ جو غسل دینے والی عورت تھی اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ عورت کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ غسل دینے والی عورت نے کہا کہ جی. کہ کیا کہا؟ اس نے سارا قصہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے. امام مالک نے پھر پوچھا کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ میرے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں امام صاحب ایسا تو نہیں تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً حکم صادر کیا کہ اس غسل دینے والی عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی لہذا اس کی حد مقرر کی جائے اور حد مقررہ حد کے مطابق غسل دینے والی عورت کو 80 کوڑے لگائے گئے. حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 نہیں 75 بھی نہیں 79 بھی نہیں پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ جو غسل دے رہی تھی میت سے الگ ہوا. آج ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں ذرا ہم اپنے دماغ کو وقت لگا کر کے سوچیں کہ ہم تہمت لگاتے وقت ذرا سوچتے ہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے یا بس سنی سنائی بات ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نقل کر دیتے ہیں. ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم سے گناہ کیسا بھی ہو جائے بہرکیف اللہ جل جلالہ وعم نوالہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ معافی کو پسند فرماتے ہیں. معاف کر لو معافی مانگ لو اللہ ضرور معاف کرے. لیکن شیطان اللہ سے معافی مانگنے بھی نہیں دے گا. کتنے لوگ قبر میں ایسے ہیں جن لوگوں کو شیطان نے تسلی دی کہ کل نماز پڑھنا کل معافی مانگنا کل شراب چھوڑنا کل چوری چھوڑنا کل زناکاری چھوڑنا اور وہ کل کے چکر میں ملک الموت کے شکار ہو گئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک بنی اسرائیل کی توبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت کعب احبار رحمہ اللہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت کے پاس گیا اور زنا کیا اور وہ غسل کرنے کے لیے زنا کرنے کے بعد ایک نہر میں اترا تو نہر سے آواز آئی کہ اے فلاں ابن فلاں کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے اس سے پہلے اس گناہ سے توبہ نہیں کر لی تھی اور کیا تو نے دوبارہ نہ کرنے کی بات نہ کی تھی؟ یہ شخص سن کر خوف زدہ ہوا اور نہر سے کہتا ہوا باہر نکل گیا کہ پھر گناہ نہیں کروں گا. کون سا گناہ؟ زنا. پھر وہاں سے ایک پہاڑ پر گیا جہاں 12 آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول تھے. یہ بھی ان میں شامل ہو گیا. اس درمیان وہاں قحط پڑ گیا تو وہ لوگ غذا کی تلاش میں کھانے کی تلاش میں پہاڑ سے اترے اور اسی نہر پر سے گزرنا چاہتے تھے. اس شخص نے کہا کہ میں وہاں نہیں آ سکتا. ان عبادت گزار نے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں آ سکتا؟ کہنے لگا کہ وہاں کوئی ہے جو میرے گناہ پر مطلع ہو جاتا ہے.
وہاں کوئی چیز ہے جس کو میرے گناہ کرنے کی خبر پہلے ہی ہو جاتی ہے، لہذا اس کے سامنے جانے سے مجھے شرم آتی ہے۔ وہ لوگ اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے اور نہر پر پہنچے تو ندا آئی کہ وہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ یہاں آنے سے شرماتا ہے کیونکہ یہاں کوئی ہے جو اس کے گناہ پر اس کو خبر کر دیتا ہے۔ یہاں کوئی ہے جس کو اس کے گناہ کی خبر ہو جاتی ہے۔ آواز آئی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ جب تم میں سے بھی کوئی اپنے اولاد سے یا رشتہ دار سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بڑائی سے رجوع کر لیتا ہے، آگے بڑھ کے وہ جو اس نے ظلم کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، اس برائی سے رجوع کر لیتا ہے تو تم معاف کر دیتے ہو۔ اسی طرح یہ تمہارا ساتھی بھی گناہ کا مرتکب ہوا مگر اس نے توبہ کر لی تو میں نے بھی اسے معاف کر دیا اور میں اس کو چاہتا ہوں، لہذا تم لوگ اس کو اس کی خبر دے دو۔ اللہ اکبر۔ ایسا کریم آقا اللہ جو ہمارے ساتھ اس قدر رحم و کرم کرتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر شیطان سے دوستی کرتے ہیں، کتنا کریم ہے، کس قدر رحم و کرم کرتا ہے کہ انسان ایک بار گناہ کرتا ہے، 2 بار گناہ کرتا ہے، 3 بار گناہ کرتا ہے اور جب اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، جب اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم پھر بھی اس کو چھوڑ کر شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں، تب بھی وہ ہمیں نہیں بھولتا جب ہم شیطان سے دوستی کرتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے اور اس نافرمانی اور گناہ کر لینے کو شرافت انسانی سمجھتا ہے، انسان کی شرافت کے خلاف نہیں سمجھتا کہ شیطان سے دوستی کرنے کے باوجود، شیطان کی باتوں کو ماننے کے باوجود، اللہ کے حکموں کو توڑنے کے باوجود، کریم آقا کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود، ایک بار اللہ سے اگر بندہ معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دے۔ بتانا مقصود یہی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، کہ ہم شیطان کے حربوں کو سمجھیں، شیطان کی چالوں کو جانیں کہ شیطان ہمارے اوپر کس قدر مسلط ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ تم دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لے کر کے میرے پاس آئے، وہ نہیں چاہے گا کہ تم دنیا کا تمہارا آخری کلمہ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری سانس تک اپنے حربے کو استعمال کرے گا، جس کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو۔ مجھے چھوڑ کر جو تم اس سے دوستی کرتے ہو شیطان سے، وہ تمہارے ایمان کا، تمہارے اسلام کا، تمہارے عقائد کا، تمہارے عمل کا ڈاکہ، وہ نہ تمہیں عمل صالح کرنے دے گا، نہ تمہیں اس دنیا سے ایمان کو اپنے ساتھ بچا کر کے لے جانے دے گا۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے حقیقی دشمن کو سمجھنے والے بنیں، ہم اپنے حقیقی دشمن کو سمجھنے والے بنے کہ شیطان حقیقت میں کیا چیز ہے، اس کو جاننے والے بنے کہ وہ کیا ہے، وہ ایمان کا ڈاکو ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور دعا کریں اللہ رمضان ہم تمام کا صحیح معنی میں گزرے، ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے جس طرح میرے محترم بزرگ اور دوستوں ہم رمضان گزار رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ساری زندگی ہماری رمضان والی بنا دے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔